السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ المعلم ٹی وی کی یہ سیریز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سلسلہ عشرہ مبشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کہ جن کو آپ نے عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بار بار اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان کے اندر 10 صحابہ آتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کے نام یہ ہیں: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور بھی صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا: اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو جنت کے اندر دیکھا، آپ کے پاؤں کی چلنے کی آہٹ آ رہی تھی اور آپ میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں۔ یہ اوصاف تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو بھی جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جس طرح آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا مکے کی سرزمین پر سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو تھی، ان کو مارا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، گرمی میں لٹایا ہوا تھا، تو آپ کا گزر ان کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے آل یاسر، تم صبر کرو، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر رکھے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو بڑھیا تھی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہوائیں آتی ہے، طوفان آتا ہے تو مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے ہوا کے ذریعے میرا پردہ میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے اس مرگی کے دورے کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت چاہتی ہو یا اپنا یہ دورہ، یہ تکلیف دور کرنا چاہتی ہو؟ حالانکہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اتنا کہا کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف تمہاری بیماری ہے، تو اس صحابیہ نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ جنت مجھے عطا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو انسان صبح اور شام 12 رکعات ادا کرتا ہے، وہ کون سی رکعات ہے؟ 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتن قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے جو انسان ہمیشگی کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ان کے لیے گھر کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جنت کی بشارت دی ہے جو انسان
اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان زبان اور شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان کی حفاظت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے۔ فرمایا اس انسان کے لیے بھی جنت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کئی لوگوں کو، کئی صحابہ کرام کو اور آنے والی امت کو اعمال بتا کر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے اندر جستجو ہوتی ہے جاننے کی، لیکن آج ہم صحابہ کرام کی سیرتوں سے، آپ کے ناموں سے، آپ کے انداز سے اور آپ کے کردار سے جو صحابہ کرام کا ہے، آج ہم ان سے بہت دور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، ساتھ دیا، راتیں ساتھ بسر کی، جہاد ساتھ کیا، کھاتے ساتھ رہے، پیتے ساتھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر انہوں نے کیے۔ اور وہ صحابہ کرام کہ جو زندگی کا ایک ایک وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ انشاءاللہ ہم ان صحابہ کرام کی سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں ایپیسوڈ کے اندر ایک ایپیسوڈ کے اندر ان احباب کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور جن کی زندگیاں کے اوپر چلنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر ایمان لانا ہے تو ابو بکر کی طرح لانا ہے، عمر کی طرح لانا ہے، عثمان کی طرح لانا ہے، علی کی طرح لانا ہے، رضوان المجمعین۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کی زندگیوں پہ چل کر ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو پاکستانی کرکٹر ان کے نام آتے ہیں، ان کا پتہ ہے کہ کب کب انہوں نے چھکے لگائے تھے، چوکے لگائے تھے، کب کب کس نے کیا کیا، ان کی لائف سٹوری کیا ہے، کون امیر تھا اور آیا، کون پیسے دے کے آیا، کون غریب تھا امیر بن گیا، اور وہ اداکار جو ٹی وی پہ اور جو فلموں کے اندر اور جو ڈراموں کے اندر اداکاری کرتے ہیں اور گندے بول بولتے ہیں، ناچ اور گانے گاتے ہیں، آج ہمارے بچوں کو ان کے نام آتے ہیں۔ لیکن وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی تھی، تکلیفوں کو سہا تھا، آج ان کے ہمیں نام نہیں آتے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مارے کھا کے، تکلیفیں سہ کے، سولیوں پہ چڑھ کے، کوئلوں پہ لیٹ کے، تلواروں کی چھاؤں میں اور گھوڑوں کی زینوں کے اوپر بیٹھ کے، گھوڑوں کی چھاتیوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، دن اور رات ایک کر دیے اسلام کی خاطر، اور اسلام کا بول بالا ہوا، آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، آنے والے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ان 10 صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی تھی، اور پھر وہ 313 بدری انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے المعلم ٹی وی یہ واحد چینل ہے جس پر انشاءاللہ 8000 صحابہ کرام کی بایوگرافی کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف زندگی، آپ کے فضائل، آپ کی زندگی، اور کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ مجھے اجازت دیجیے، وقاص ظہیر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔